السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج 6 ستمبر ہے اور 6 ستمبر 1965 کے پاکستان کے افواج نے اور پاکستان کے عوام نے مل کر بھارت کی فورسز کو ناکو چنے چبوائے تھے۔ آج پاکستان میں اور پاکستان سے باہر یوم دفاع منا رہے ہیں۔ پاکستان کا بہت بڑا حصہ اس وقت سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ لوگ بے یار و مددگار ہیں، لوگوں کے گھر چھن گئے ہیں، لوگوں کا نقصان ہو چکا ہے، جانی نقصان بھی ہوا ہے، مالی نقصان بھی ہوا ہے، اور سیلاب متاثرین سے یکجہتی کے لیے جو روایتی تقریبات ہوتی ہیں 6 ستمبر کی وہ مؤخر کر دی گئی تھی، منسوخ کر دی گئی تھی، اور پاکستان کے عوام کے ساتھ سیلاب متاثرین کے ساتھ آج اظہار ہمدردی بھی کیا جا رہا ہے، اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو وہ کون سے عوامل تھے، وہ کون سے محرکات تھے کہ پاکستانی فوج اور پاکستان کے عوام نے دشمن کو ناکو چنے چبوائے، اور آج کا جو سیاسی ماحول ہے اور پاکستان کو درپیش جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں، اور کیا ہم اس وقت اندرونی طور پر اس قابل ہیں کہ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے تو ہم کس طرح اس سے نبردآزما ہوں گے۔ ارشاد صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 1965 ایک تاریخ ہے، روشن باب ہے، لیکن ابھی جو پاکستان کے اندر سیاسی ماحول ہے، تفریق ہے، ضرورت کس امر کی ہے، اور فرق کیا ہے ان حالات میں اور آج کے حالات میں؟ دیکھیں، اس دوران 65 سے اب تک ایک 71 بھی آیا ہے۔ جی، 65 میں یہ تھا کہ پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی، فوج اور قوم کے درمیان مثالی یکجہتی تھی، پوری قوم پاکستانی افواج کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اور جذبہ یہ تھا کہ دشمن نے جو حملہ کیا ہے، جو ہم پر جارحیت کی ہے، اس کا منہ توڑ جواب دینا ہے، وہ ہم نے دیا۔ حالانکہ اس وقت 1947 کے بعد جو صورتحال تھی، ہماری فوج اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی آج ہے، ہمارے پاس وسائل بھی کم تھے، ہمیں اثاثے تک نہیں دیے گئے تھے، بڑا کٹا پھٹا پاکستان ہمارے والوں کیا، لیکن قوم کے اتحاد کی وجہ سے ہم نے کئی گنا بڑے دشمن کو حملہ اس نے کیا تھا۔ حملہ آور کو ایک ایج ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ پلاننگ کر کے آتا ہے، اور جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں وہ تیار نہیں ہوتے، لیکن پوری ہم نے بھرپور دفاع کیا۔ جی، اور عالم یہ تھا کہ اس وقت ایک اخبار نے ایک پیسہ ایک آنا ایک ٹینک کی مہم چلائی کہ جی آپ ایک آنا جمع کروائیں دفاعی فنڈ میں۔ ایوب خان نے فنڈ قائم کیا تھا۔ پوری قوم اس وقت جتنی بھی تھے، ایک آنا روزانہ اگر جمع کریں گے تو ایک ٹینک خریدا جا سکتا ہے۔ جی، اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنی جو پاکٹ منی جو ہے وہ وہاں جمع کرا رہے ہیں۔ جماعتیں، مختلف جماعتیں جو تھیں وہ جناب والا پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اس وقت ایوب خان کے خلاف تازہ الیکشن ہوا تھا، مادر ملت کو ہرایا گیا تھا۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس لحاظ سے افسوسناک ہے کہ سیاستدان اب بھی لڑ رہے ہیں، جی، اور چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، چھوٹی چھوٹی مصلحتوں کے لیے ایک دوسرے کی دشمنی پال رکھی ہے، جو کہ ملک کے لیے مناسب نہیں ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے۔ اور اچھا، اس وقت ہماری جو معاملہ ہے، اس وقت امریکہ ہمارے ساتھ تھا، ہمارا دوست تھا، ساتھ تھا یا نہیں تھا لیکن ہمارا دوست تھا۔ چین ہمارے ساتھ بالکل پوری طرح کھڑا ہوا تھا، 65 کی بات کر رہا ہوں۔ اور مسلم، اب یہ بات کی جاتی ہے کون سی جی مسلم امہ، اس وقت مسلم امہ سامنے آئی تھی جی، جب مصر نے، جب ترکی نے، جب الجزائر نے، جب نائجیریا نے، جتنے ملک تھے مسلم، انہوں نے جناب اپنے انڈونیشیا، انہوں نے دروازے کھول دیے، ہمیں کہا کہ جی جتنا اسلحہ لینا ہے، جس کے پاس اسلحہ تھا اس طرح سے اسلحہ آ رہا تھا، جن کے پاس میڈیکل فیسلٹیز تھیں وہاں سے میڈیکل فیسلٹیز آ رہی تھیں، ڈاکٹر آ رہے تھے، نرسز آ رہی تھیں، ادویات آ رہی تھیں، راشن آ رہا تھا۔ سارے مسلم امہ نے، سعودی عرب نے، باقی دوستوں نے، انہوں نے کہا جی یہ ہماری جنگ ہے۔ تو اب جو ایک پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کیا ہم آج اس طرح ہیں، ہمارے ساتھ دوست ہیں۔ جی، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ عمران خان صاحب خود کو کشمیریوں کا سفیر بھی کہتے ہیں۔
اس سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں. لیکن ہمارے جو مسلم امہ کی آپ بات کر رہے ہیں، برادر اسلامی ممالک، ان کی جانب سے جس رسپانس کی ہم توقع کر رہے تھے وہ ہمیں نہیں ملتا. پاکستان کرائسس میں، معاشی کرائسس میں ہمیں جانے کے لیے خیر پھر IMF سے مانگنی پڑتی ہے. مسلم ممالک مشروط کر دیتے ہیں ہماری ایڈ کو. اس نہج پہ ہم کیوں پہنچے ہیں؟ دیکھیں 65 میں اگرچہ ایک فوجی حکمران تھا یہاں، لیکن جو نظریہ تھا، دو قومی نظریہ، وہ حاوی تھا، پوری قوم کو ازبر تھا، اور حکمران بھی ادھر ادھر جانے کے قابل نہیں تھے. اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں نظریاتی تقسیم پیدا ہوئی، ہم نظریے سے پیچھے ہٹے، اعظم کے ارشادات سے، علامہ اقبال کی جو سکیم تھے اس سے پیچھے ہٹے. تو اس کی وجہ سے وہ جو ہمارے اندر انتشار کی وجوہات ایک لمبا موضوع ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قوم کو ہماری لیڈرشپ نے خود تقسیم کیا، اور کشمیر پر کمزور موقف ہمارا اپنایا گیا. کبھی ہم جناب 5 ریجن کی بات کر رہے ہیں، کبھی خود مختار کشمیر کی بات کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. جب ہمارا اپنا موقف ہی اس طرح سے ہوگا کہ آج کچھ ہے کل کچھ ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں آپشن لے لیں، فلاں آپشن لے لیں. جب ایسی صورت ہوگی تو دوستوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ تجارت نہ کریں. ہمارے اپنی کمزوریاں ہیں نا جی. ارشاد صاحب، نیئر بخاری صاحب نے ہم کیا ہے، سینئر قانون ساز بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل ہیں. بخاری صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بخاری صاحب ہم آئیں گے جو کرنٹ ایشوز ہیں، لیکن آج یوم دفاع پاکستان ہے، اور ہم ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ 1965 کے جو حالات تھے اس میں اتحاد تھا، یگانگت تھی. آج جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں بخاری صاحب، اور پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں، اور مل بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہیں ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں، تو ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ تھینک یو بادشاہ صاحب. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ نے جس بات کی ابھی نشاندہی کی کہ ہم اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے، ود این ایکسیپشن آف ون، جو ڈے 1 18 اکتوبر 2018 سے اقتدار میں آیا، وہ شخص ایک ایسا پولیٹیکل فگر ایمرج ہوا پاکستان کی پولیٹکس میں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈرشپ سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا، چاہے وہ اقتدار میں ہو چاہے وہ اقتدار کے باہر ہو. اور ایک ہی رٹ لگائی رکھی اس نے، چور ڈاکو. کسی کو سزا تو دلوائی نہیں اس نے، اور نہ ہی اس کی پروسیکیوشن کو کیس اسٹیبلش کر سکی. تو بلا شبہ جب 1965 کی وار تھی، although اس وقت بھی آمریت مسلط تھی ملک پہ، اس وقت بھی آمریت ہی تھی، لیکن اس آمریت نے جو تقریر کی ریڈیو پاکستان پہ، اس نے لوگوں کو جوش و جذبہ بھی دیا، لوگ متحد بھی ہوئے، اور لاہور کے شہری تو وہ اپنی افواج کے ساتھ مل کے بارڈر کی طرف روانہ ہو پڑے. تو وہ جذبہ تو پاکستانی قوم میں جب مشکل وقت آیا ضرور موجود ہے، لیکن اس کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ کو بالکل کردار ادا کرنا چاہیے، اور ان پہ لازم بھی ہے کہ وہ کردار ادا کریں. لیکن ایک ایکسیپشن ہے جو مودی سے بات کرنے کو تیار ہے. مودی کو الیکشن میں جیتنے پہ اس کی خواہشمند تھے کہ یہ جیتے تاکہ وہ کشمیر ایشو کو ریزالو. میں سمجھتا ہوں یہ بائی ڈیزائن، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی میں ثالثی کرنا چاہتا ہوں، دیٹ واز پرابیبلی اے ٹریپ، اور یا یہ سمجھ نہیں پائے کہ 2019 میں آ کے انڈین کانسٹیٹیوشن امینڈ کر دیا جاتا ہے. اور میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں عباسی صاحب کہ جو فریمرز آف انڈین کانسٹیٹیوشن تھے جی، ان کو پتہ تھا کہ کشمیر ایشو ایک ایسا ہے جس کا ریزولوشن چاہیے، اور انہوں نے 3 سال لگائے، 4 سال کانسٹیٹیوشن بنانے میں انڈین پارلیمنٹ نے، اور 51 میں انہوں نے انڈین کانسٹیٹیوشن لاگو کر دیا، اور 370 اس میں رکھا، 35A بھی رکھا، نوئنگلی کہ اس کا سولوشن، کیونکہ اس سے پہلے 1948 میں سیکورٹی کونسلز کی ریزولوشنز آ چکی تھی، اور اس وقت کے پرائم منسٹر انڈیا کے جواہر لال نہرو نے اپروچ کیا تھا سیکورٹی کونسل کو.
اچھا بخاری صاحب، ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سندھ سب سے زیادہ، بلوچستان اور سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں حالیہ سیلاب سے. 18ویں ترمیم بھی ہو گئی، 15 سال سے سندھ میں آپ کی حکومت بھی ہے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ بارشیں غیر معمولی تھیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی حکومت کی کارکردگی میں کوئی نقص ضرور تھا، کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی، کہ جس تناسب سے نقصان ہوا ہے کہ اگر آپ کی پرفارمنس بہتر ہوتی تو وہ نقصان کا تناسب ہی کم ہو جاتا؟ نہیں بھائی صاحب، میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا آپ کے ساتھ. دیکھیں جس قسم کی رین فال ہوئی اور کیچمنٹ ایریا میں اب پانی کا آؤٹ لیٹ ہی نہ ہو، اور آؤٹ لیٹ جو ہے وہ جو ڈرین آؤٹ ہوتا ہے پانی، وہ تو نالی ندیوں سے اور دریاؤں سے جاتا ہے، اور جو بارش کا پانی ہے وہ دریا اتنا فلڈڈ ہو کو پانی وصول کرنے کو تیار نہ ہو. تو لیکن بخاری صاحب اس کی وجہ جو یہ تھی، اس کی وجہ جو تھی جی، وہ جو نیچرل اس کا آبی گزرگاہیں تھیں وہ لوگوں نے الاٹ کرا لیں، وہاں جناب بند باندھ لیے، کاشتکاری ہو گئی، بلڈنگز بن گئیں، تو یہ وہ جو فطری گزرگاہیں تھیں وہ بند کر دی گئی، اس لیے اس کا اور ان کو روکا نہیں گیا انتظامیہ کی جانب سے، کسی نے نہیں روکا. میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں جی کہ ہمارے جو سیوک فنکشنز ہیں نا، جی ہماری حکومتیں جہاں بھی ہیں، جی ایون ان اسلام آباد آلسو، صحیح سیوک فنکشنز اس طرح یہ ادارے نہیں کر پائے. صحیح. اسلام آباد میں جو پچھلے 2 سالوں میں E11 میں جو فلڈ آیا، جی وہ آپ نے دیکھا، آپ کے سامنے تھا. صحیح. یہ بالکل جو نیچرل ڈرینیج تھی اس پہ انہوں لوگوں نے، اور خاص پنڈی کو آپ دیکھ لیں، کوئی نالا لئی بڑا پرانا تھا، انکروچمنٹ ہوئی ہیں، تو اس میں سیوک اتھارٹیز جو ہیں وہ رسپانسبل ضرور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بالکل کوتاہی ہے، اور اس پہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں، جی اس ملک کے عوام بھی ذمہ دار ہیں، جی جو ایسے نالوں پہ، ندیوں کے کنارے پہ جا کے گھر بناتے ہیں. سے فار ایگزامپل آپ کلام میں دیکھ لیں، تو کلام میں پچھلے 9 سال سے گورنمنٹ ان کی ہے، پی ٹی آئی کی، جی تو کلام میں جتنے ہوٹلز دریائے سوات کے کنارے بنے، کیوں نہیں روکا انہوں نے؟ جی ہمارا تو یہ بخاری میں صاحب سمجھتا بخاری ہوں صاحب کہ سوال یہ primarily- دیکھیے، بخاری صاحب سوال یہ ہے، یہ جو سیوک اتھارٹیز ہیں ان کو گورن کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ نے، ان کو پالیسی دینی ہوتی ہے گورنمنٹ نے. جب یہ تجاوزات ہو رہی تھیں، جب ان گزرگاہوں پہ تعمیرات ہو رہی تھیں، اور 15 سال سے مسلسل، 9 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ بھی ذمہ دار ہیں، آپ کی 15 سال سے ہے، اب آپ یہ ذمہ داری تو قبول کیجئے کہ آپ ان اتھارٹیز کو گورن ہی نہیں کر پائے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. میں نے آپ کو اسلام آباد کی مثال دے دی نا. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک ویل اسٹیبلش ادارہ ہے، لیکن E11 میں دیکھ لیں کیا صورتحال بنی. ایون ان اسلام آباد بھی میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کی جگہ پہ قبضہ کرنا، بعض جگہ شہری اس کو اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میونسپل ادارے ہیں پرائمریلی ان کی رسپانسبلٹی ایگزیکٹلی ٹو سم ایکسٹینٹ پھر پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری آتی ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ انکروچمنٹ ریموو ہوتی ہے پھر آ کے بن جاتی ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمپریہنسو پالیسی ہونی چاہیے. جی انکروچمنٹ کو روکا جانا چاہیے، جی اور انکروچمنٹ ہی ایک ریزن ہے کہ جو نیچرل ڈرینیج ہے اس کے ابسٹرکشن اس میں نہ ہو. لیکن سندھ میں آپ دیکھیں کہ دریائے سندھ گزر رہا ہے، وہ دریائے سندھ میں پانی تو وہ ادھر سے کیچمنٹ ایریا سے اتنا فلڈڈ آئے تو سندھ سے کی جو پلینز ہیں وہاں سے وہ پانی وصول ہی نہیں کر پا رہا تھا. جی اچھا بخاری وہ صاحب، اس لیے نہیں کر پا سکا کہ وہ بالکل آلریڈی ٹھیک ہے. فلڈڈ تھا. بخاری صاحب اب یہ آفت تو آ چکی ہے، اس سے نقصان بھی ہو چکا ہے، اور اس وقت ہمیں وسائل کی بھی ضرورت ہے. تقریباً $10 ارب کا تخمینہ ہے کہ جو ہم ریہیبلیٹیشن کر سکیں کہ اگر یہ آ جائیں. اب بڑی امپورٹنٹ منسٹری ہے شہری رحمان صاحبہ کے پاس کلائمیٹ چینج کی، اور UK کے ممبر پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ پاکستان کا تو اس میں کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج میں، 1% سے بھی کم ہے. ہمارا کیا درا یہ لوگ بھگت رہے ہیں، یعنی پاکستان بھگت رہا ہے. بلاول صاحب وزیر خارجہ ہیں، یہ 2 منسٹریز کنسرننگ ہیں.
ابھی تک کیا کام کیا ہے آپ نے کہ لوگوں کو قائل کیا جا سکے کہ حضور ہم آپ کا قضیہ اٹھا رہے ہیں؟ دوستوں کو، بین الاقوامی برادری کو؟ دیکھیے اس پہ ابھی ریسنٹلی جو ایک ڈیلیگیشن امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے آیا تھا، کل کی بات ہے، شہری رحمان صاحبہ کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، چیئرمین بلاول نے ڈپلومیٹس کو وزٹ کروایا، انٹریکشن کیا، انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کی، اور ایک بڑا پازیٹیو رسپانس آیا ان کی ایڈ کے بارے میں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں منسٹر جو ہیں، چیئرمین بلاول اور شہری رحمان صاحبہ، وہ کمپیٹنٹ بھی ہیں اور وہ اپنا کام کرنا جانتے بھی ہیں، اور اس میں انہوں نے پیش رفت بھی کی ہے، رابطے بھی کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ایڈز ہیں وہ پور ان ہونا شروع ہو گئی ہیں، ترکی سے، چائنا سے، باقی آنے شروع ہو گئے ہیں. یہ بات بھی درست ہے کہ گلوبل وارمنگ کے حوالے سے ہمارا سچ رول نہیں ہے. تو یہ جو ابھی مہذب دنیا ہے ان کو احساس کرنا چاہیے کہ اس کلائمیٹ چینج کے رسپانسبل انڈسٹریلائزڈ کنٹریز ہیں، تو ان کو جہاں پہ ڈیواسٹیشن ہوئی ہے یہ فلڈز کے ساتھ، ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. اور اس کے لیے فارن منسٹری بھی اور کلائمیٹ چینج والی منسٹری بالکل رابطے میں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں فنڈز بھی اور ہمیں ڈونیشنز بھی اور ہمیں ایڈ بھی پورن ہونا شروع ہو جائے گی. نیر بخاری صاحب، عمران خان یہ الزام لگاتے ہیں پی ڈی ایم پر کہ وہ مجھے دیوار سے لگا رہی ہے اور اس کے نتائج درست نہیں ہوں گے. ایک بڑی پارٹی، مقبول پارٹی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے لیڈر کو یا اس کے لیڈرشپ کو دیوار سے لگانا کیا مناسب ہے؟ ماضی کا تجربے کی روشنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ریکنسلیشن ہو جانی چاہیے اور حکومت کو پہل کرنی چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے پیر پہ خود کو لاڑی مارنے والے ہیں. اچھا، ان کو دیوار کے ساتھ گورنمنٹ نہیں لگا رہی. ٹھیک. ان کا اپنا کنڈکٹ، ان کی اپنی پولیٹیکل اپروچ صحیح. اور ان کا ایکسپوجر جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں عدالتوں کا ویوز بھی آپ دیکھ لیں، انسٹیٹیوشنز کا ویوز بھی آپ دیکھ لیں، تو وہ تو خود کہتے ہیں کہ بیل مجھے مار. بات یہ ہے کہ پولیٹیکل جو اپروچز ہوتی ہیں نا، ان کی کمی ہے عمران خان کے پاس. پالیٹکس میں ایگریسونیس کبھی کام آتا ہوتا ہے، لیکن ہر ٹائم بندے کو ایگریسو نہیں ہونا چاہیے، اور خاص کر جب نیشنل ایشوز ہوں. اگر آپ نیشنل ایشوز کو پبلکلی ڈسکس کرنا شروع کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کی فیٹ کیا ہوگی وہ آپ کو سامنے رکھنی چاہیے کہ جو پریویس لیڈرز نے پبلک ایشوز کو اس طرح، اب پبلک امپورٹنس کے ایشوز کو اس طرح ڈسکس کیا تو الٹیمیٹلی ان کی فیٹ کیا ہوئی ہے. اچھا بخاری صاحب، یہ بھی بتا دیجئے، کیا آج سے چند ہفتے قبل یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، اور زرداری صاحب نے کہا کہ اس کی مخالفت کی کہ گرفتار نہیں ہونا چاہیے؟ میں زرداری صاحب کا ان کی جو کہا انہوں نے تو درست ہی کہا ہوگا، اب اس میں فردر کیا ایڈ کروں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ مقدمات جو ہے نا ان کی نوعیت ڈفرینٹ، اٹ ویریز فرام کیس ٹو کیس، اور اس کے بارے میں گورنمنٹ کو بالکل غور کرنا چاہیے. لیکن جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا، وہ اپنے کنڈکٹ سے مرتی ہیں، یا ان کے جو اپوننٹس ہیں وہ اپنی پرفارمنس سے ان کو مارتے ہیں. تو میں تو اس پہ بلیو کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نیر بخاری صاحب، سینئر رکن پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا موقف لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے علی زیدی صاحب نے، پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی سندھ چیپٹر کے، سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ علی صاحب آپ کے وقت کا. علی صاحب، آج 6 ستمبر ہے، یوم دفاع پاکستان ہے، اور پاکستان کے عوام اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اپنی افواج کے ساتھ بھی، اور افواج یکجہتی کر رہی ہیں سیلاب متاثرین کے ساتھ.
گزشتہ روز ISPR نے کہا کہ جو خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی اس وجہ سے پاک فوج میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. خان صاحب کا یہ کنڈکٹ کیوں ہے اور اس کا مقاصد کیا ہیں؟ اچھا جی دیکھیں، پہلے سپٹمبر 6 کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. سپٹمبر 6 میں 67 میں پیدا ہوا، جنگ 65 میں ہوئی 2 سال پہلے. تو جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں ہمیشہ اس کے بارے میں ہمارے والدین نے اور جو ہمارے لوگ رشتہ دار جو فورسز میں ہیں ساروں نے ہمیں بتایا کہ اصل میں یہ سپٹمبر 6 کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، کہ اس دن ہندوستان کی جو وار مانگرنگ اسٹریٹجی تھی اور جو پاکستان میں گھسنا چاہ رہا تھا، اس کا کس طرح سے ایک نئے ملک نے، جو کہ میرے خیال میں کوئی 18-19 سال کی عمر تھی، 47 میں پیدا ہوا، 57 تو 18 سال کا تھا پاکستان اس وقت، کس طرح پاکستان نے اس کا دفاع کیا اور کس طرح ہندوستان کے کو منہ توڑ جواب دیا گیا، اور کس طرح جانوں کا نذرانہ پیش کر کے جوانوں نے پاکستان کا دفاع کیا، اور اس کے بعد سے کرتے آئے ہیں. وہ پہلا میرے خیال میں دوسرا 48 تھا پہلا موقع تو، لیکن 65 میں بڑی ایک جنگ تھی، اور اس کے بعد بھی ہم کرتے آئے ہیں. ایئر فورس کا اور پاکستان آرمی کے سولجرز کا، پاکستان نیوی کا، سب کے بڑے بڑے رول رہے ہیں ہر ایک میں. تو یہ پوری آرم فورسز کے لیے یہ ہم ایک دن مناتے ہیں. میں یہاں تھا نہیں، میں سیلاب زدگان کے ساتھ تھا، لاڑکانہ میں اور سکھر میں اور باقی. تو میں صبح 6 بجے پہنچا ہوں واپس. آپ کو پتہ ہے راستے بند ہیں، ٹریفک جیمز ہیں، پانی ہے، لوگ تباہ ہو گئے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاک فوج بڑا زبردست کام کر رہی ہے ریسکیو میں. پاک فوج نے 2005 کا مجھے یاد ہے ارتھکویک میں زبردست کام کیا تھا. پاکستان کی جو نیوی ہے، بحریہ کے لوگ، وہ جو لوور لائنگ ایریاز آف سندھ ہیں وہاں پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ایئر فورس کے C-130 مال لا رہے لے جا رہے ہیں. تو یہ ایک جو نیشنل سارٹ آف کرائسس آیا ہوا ہے ہمارے خاص طور پہ سندھ پہ، سب مل کے زبردست کام کر رہے ہیں. NGOs، پاکستان کی سول سوسائٹی زبردست کام کر رہی ہے. جو نہیں کر رہی، میں بہت کلیئرٹی سے کہہ رہا ہوں، وہ سندھ گورنمنٹ ہے. کوئی نہیں کر رہی فوٹو سیشن کے علاوہ، اور وہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھوا کے ان کے لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ ہمیں دو گے تو راشن بیگ دیں گے. وہ وہاں تباہی ہے، خیر ان کو چھوڑیں. تو یہ زبردست کام کر رہے ہیں، اور ان کے بغیر، اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. مجھے یاد ہے جارج بش کی حکومت میں وہ نیو اورلینز میں ایک آیا تھا، وہ بریچ ہو گیا تھا، وہ ڈیم ٹوٹ، سارا سمندر ایک اسٹارم آ گیا تھا. وہاں پہ ملٹری نے آ کے زبردست کام کیا. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے باہر کے ملکوں میں، بیکاز ان کے پاس ایک پورا میکینزم ہوتا ہے، مشینری ہوتی ہے، ایکسپرٹیز ہوتی ہے، انجینئرنگ ایکسپرٹیز ہوتی ہے، اکوپمنٹ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی وہ ریسکیو کر سکے اور ریہاب میں بھی کام آتے ہیں. نہیں علی زید صاحب، جب آپ غم و غصے کی بات، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت کام کر رہے ہیں، اس وقت قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. ایک اتنی بڑی نیشنل کلیمٹی جو ہے اس سے نکلا جا سکے اور اس سے عوام کو ریلیف دیا جا سکے، عوام کی آباد کاری ہو سکے جو متاثرین ہیں. اس وقت قوم کو تقسیم کرنا یا چور ڈاکو کی رٹ لگانا، یہ کیا مناسب ہے؟ ایک ایسا شخص جو وزیر اعظم ملک کا 3.5 سال رہا ہے اور مقبول ترین شخص سمجھا جا رہا ہے. ارشاد بھائی وہ مقبول ہے اس لیے کہ وہ سچ بول رہا ہے. ضروری ہے لوگوں کو بتاتے روز بتائیں کہ یہ ان حالات میں، خاص طور پہ اندرون سندھ کے لوگ جن حالات میں ہیں، سیلاب سے پہلے بھی ان کے حالات کو اچھے نہیں تھے، سیلاب نے ان کو تباہ کر دیا. یہ بیڈ گورننس ان چوروں ڈاکوؤں کی وجہ سے ہیں، جو کہ 15 سال سے سندھ کو لوٹ کے چوس کے گوشت کھا گئے. اس کا PDMA ٹھیک نہیں کر سکے، یعنی کہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، لوکل باڈیز کو ٹھیک نہیں کر سکے سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود. 2 دفعہ لوکل باڈی الیکشن نے ڈیلے کیا، 140A امپلیمنٹ نہیں کیا، جو کہ کلیئر کٹ ڈیسیشن ہے سپریم کورٹ کا کہ فوراً امپلیمنٹ کیا جائے. اداروں کو سارا CM ہاؤس کے اندر لے کے بیٹھے ہوئے کرپٹ لوگ. صرف اگر آپ کل کی گفتگو سن لیتے، اور آپ کے چینل پہ بھی چلی ہے، جو مراد علی شاہ اور وہ نادر مکسی جو گفتگو فرما رہے تھے آپس میں بند کو دیکھ کے کہ یہ توڑا جو ہو گیا وہ ہو گیا، اگر آپ وہ گفتگو سن لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں. یہ اپنی زمینیں بچانے کے لیے جو غریب کسان ہے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو لوگوں کو یہ روز یاد دلانا ہے
اور یہ بالکل کرنا چاہیے خان صاحب کو, اور یہ کرتے جانا چاہیے. علی بھائی اب آ جائیں جو دکھ کی بات. علی بھائی یہ جو آپ نے بات کی, ایک حکومت ہے, اس کی مس گورننس ہے, اس کی سارا کچھ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم مان لیتے ہیں. 3.5 سال آپ کی حکومت رہی. خان صاحب پر سب سے بڑا الزام ان کے اتحادی لگایا کرتے تھے کہ ایک دن وہ جہاں 15 یا 16 سیٹیں تھیں, ایک دن خان صاحب ایک رات نہیں گزاری, ایک رات انہوں نے نہیں گزاری. اندرون سندھ وہ کبھی گئے ہی نہیں. تو یہ اس میں آپ بھی تو قصوروار ہیں کہ سندھ کو اس مافیا سے نجات دلانے کے لیے آپ کی پارٹی نے کیا ہے, جنہوں نے آپ کو کراچی جیسے شہر میں 15-16 سیٹیں دے دیں. دیکھیں ارشاد بھائی, میں یہ وہ نیریٹو بلڈنگ ہے جھوٹ کے اوپر مبنی جو کہ یہ کرتے آئے, جو کہ یہ آج بھی کر رہے ہیں. اب آ جائے, ہم نے سندھ کو بڑا پیکیج دیا تھا. کراچی کو ہم نے کراچی ٹرانسفارمیشن کے اندر 1350 کا تھا ارب کا, اس میں سے 1100 ارب کا, جس میں 650-700 ارب ہم فیڈرل گورنمنٹ کے تھے. ہم نے ڈپلوائے بھی کیے فرام KCR, پانی سے لے کے, سرکولر ریلوے سے لے کے, اس گرین لائن سے لے کے. اس کے علاوہ جو ہمارے ایم پی, آپ میرے حلقے میں آ کے دیکھ لیجئے, ہمارے باقی MNAs کے حلقے میں جو ہم نے کام کرائے ہیں وہ ہمارا کام نہیں تھا. یہ تو صوبوں کا کام ہوتا ہے. میرا ایک سوال ہے, گورنمنٹ کا کام ہے, یہ تو کام ہی نہیں کرتے. زیدی صاحب ایک سوال ہے. زیدی صاحب سوال یہ ہے کہ دیکھیے پنجاب میں جو تباہی آئی سیلاب سے, ہم فیلڈ میں گئے, ہم نے دیکھا جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ لوکل باڈیز کا نہ ہونا ہے. آپ کی یہاں حکومت رہی, پھر وہ لیٹیگیشن میں بھی معاملہ رہا, لیکن ابھی تک یہاں کے لوکل باڈی کے نمائندے نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ دوسری بات, 9 سال آپ کی حکومت ہو چکی ہے KPK میں, وہاں اتنی بڑی تباہی, وہ تعمیرات کیسے ہو گئیں, دریا کے کنارے وہ ہوٹلز کیسے بن گئے؟ کیا یہ حکومت کی غفلت نہیں ہے؟ زبردست سوال ہے, اور میں دعا کر رہا تھا کہ کوئی یہ پوچھ لے مجھ سے. صحیح. وہاں کی PDM میں فلی ایکٹیو, وہاں کی PDM میں نے کام کیا, اچھا کیا. جو بلڈنگیں گری ہیں وہ انلیگل کنسٹرکشن تھی, ہم سے پہلے کی ہوئی بھی تھی, اور وہ سارے سٹے آرڈر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ آدھا کراچی ایسے, اب دیکھیں نا, اب کورٹ کا اگر سٹے آرڈر آ جائے, یہ جو سارے بلڈنگیں کراچی میں انلیگل بنی ہوئی ہیں, ایک بلڈنگ تو کرا دی نسلہ ٹاور سپریم کورٹ کے, باقی سارے روڈوں میں بے گھر نہیں ہوں گے نا. یہ تو کام روکنا ہوتا ہے اس وقت جب یہ ڈیلیں کر کے, یہ پورے کی پوری ڈیلیں کر کے, یہ انکروچمنٹ اسے کہتے ہیں, چائنا کٹنگ, جو کراچی میں مشہور ہے. تو یہ پھر کورٹ میں جا کے سٹے لے لیتے ہیں. کتنی بلڈنگیں یہاں کھڑی ہوئی ہیں, میں 55 سال کا ہونے لگا, وہ کھڑی ہوئی ہے, وہ انلیگل بنی ہوئی ہے. اس سے بھرا پڑا ہے کراچی. علی زیدی صاحب, کوئی سٹے ہے, کوئی کیا ہے, کورٹ کیسز چل رہے ہیں. تو یہ تو دیکھیں نا, پھر سسٹم کی خرابی ہے نا. وہ سارا پنجاب میں لوکل باڈی کیوں نہیں ہے؟ علی زیدی صاحب, خان صاحب کو جن لوگوں نے ووٹ دیے تھے 2018 میں اصلاحاتی ایجنڈے پر, خان صاحب کہتے تھے کہ میں پولیس کی اصلاح کروں گا, میں قانونی اور عدالتی نظام کی اصلاح کروں گا, میں بیوروکریسی کی اصلاح کروں گا. اگر وہی سسٹم پہلے والا چل رہا ہے اور حکومت اور خان صاحب اور آپ بے بس تھے, تو اس میں قصوروار تو آپ ہیں. 3.5 سال آپ حکومت میں رہے, وہ سسٹم اکھیڑ کے پھینک دیتے ہیں. دیکھیں ایسے نہیں ہوتا ارشاد بھائی, آپ سینئر آدمی ہیں, آپ کو جو سسٹم خراب ہونے میں 70 سال لگے, ہم نے بڑی چیزیں ٹھیک کی تھیں. آپ باری باری کسی بھی وزیر کو بلا کے اس کی وزارت کے بارے میں بات کر لیں, میرے ساتھ پورا شو کر لیں, میں آپ کو بتا دوں گا ہم نے کیا انہیریٹ کیا تھا اور ہم کیا چھوڑ کے گئے 3.5 سال میں. اور 18ویں ترمیم کے بعد یہ میجورٹی تو پروونسز کے پاس ہوتی ہے, پاور پولیس کی, ایجوکیشن کی, انفراسٹرکچر کی, ساری صوبوں کے پاس ہے. تو KPK کا دیکھ لینا صوبہ, آپ فرق دیکھ لیں آگے سندھ میں. 8 سال ہم وہاں ہیں, 9 سال تو یہاں 15 سال سے بیٹھے, کمپیریٹیو انالیسس خود کرنے آگے. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ چلیے میرے ساتھ سندھ, میں آپ کو ذرا دکھاؤں تو صحیح کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. ابھی 2 وزیر آئے تھے پنجاب سے سندھ میں, یہ میرے ساتھ, یہ کل جو خان صاحب آئے تھے, وہ کہتے ہیں جی ان کے اپنے ڈسٹرکٹوں میں سیلاب آئے, وہ کہتے ہیں ہم تو شوق میں آ گئے ہیں, ہمارے پاس بھی سیلاب آیا, لیکن یہ تو اور ہی کوئی تباہی ہے ادھر. اتنی غربت, یہ کیا حالات ہے. اس طرح کے جس طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں انسانوں کو, کیا وہ اپنے گھر کے جو پالتو جانور ہیں ان کو اس سے بہتر ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح سندھ میں انسانوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ کوئی حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان کچھ حلقے ریکنسلیشن کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے, کوئی ہم اس مہازارائی سے نجات جلدی پا لیں گے, یا یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟
ہم نے تو بڑا سمپل صاف پلیٹر پہ رکھ کے دیا ہوا ہے. الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے کے لیے بات چیت کرنا کہ بیٹھتے ہو تو کل بیٹھ جاؤ, آج رات کو بیٹھ جاؤ. وہ کہتے ہیں جب الیکشن کا ہم اناؤنس کر دیں گے تو پھر تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہمارے ساتھ بات کرنے کی. پھر آپ ہوں گے اور میدان ہوگا اور عوام ہوں گے, پھر ہم کہاں جائیں گے؟ حکومت کے ہاتھ رہے گا کیا؟ تو اور کیا میدان تو وہ ہے ان 2 سیٹوں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں پبلک میں. یہ جمعہ پڑھنے جا نہیں سکتے ان کے وزیر, یہ جلسہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس پبلک مینڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ عید کی نمازیں گھر میں پڑھ رہے ہیں. ہم تو پبلک میں لوگ ہیں, ہم تو عوامی لوگ ہیں, ہم تو الیکشن سے نہیں گھبرا رہے. کرائیں الیکشن. وزیر اعظم تو آپ پورے ملک میں گھوم رہے ہیں. وزیر اعظم تو آپ سندھ گئے ہیں, اس کے بعد بلوچستان گئے ہیں, KPK میں 2 چکر لگا کے ہیں. وہ تو گھوم رہے ہیں, پبلک میں جا رہے ہیں, فلڈ فیکٹریز کے پاس جا رہے ہیں. وزیر اعظم پبلک میں جاتے ہیں, وزیر اعظم یہاں سندھ میں پبلک میں جاتے ہیں, اور پیچھے جو باہر ہوتے ہیں سب پہ دہشت گردی کے مقدمات بنتے ہیں. دکھا دوں آپ کو وہ مقدمے اور آپ کی ویڈیو دکھائیں, آپ کے چینل بھی چلائی ہیں. باہر لوگوں کو پھینٹا پڑتا ہے بیچاروں کو جو آتے ہیں. کل خان صاحب گئے, وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے انہوں نے کھانا کھایا. اچھا, آپ کمپیر ہی نہیں کر سکتے نا. وہ پروٹوکول پرائم منسٹر کا ہوتا ہے, وہ گھومتا رہے. نہیں, خان صاحب سے بھی کل سوال کیا نا متاثر میں سے ایک نے کہ جی آپ اب تک کہاں تھے, اب آ گئے ہیں بڑی تاخیر سے, ہم جب تباہ ہو گئے. ہم حکومت میں تو نہیں ہے, ہم کرونا میں ہم تھے. کرونا میں ہم تھے, کرائسس آیا گلوبل, جس طرح ہم نے ہینڈل کیا, پوری دنیا نے آ کے پیٹ آن دا بیک دیا عمران خان کو اور کی حکومت کو کہ اس طرح تو دنیا میں امریکہ نے نہیں ہینڈل کیا جتنا اچھا ہم نے ہینڈل کیا کرونا. ہم نے احساس پروگرام کیا. ہم نے جو بل گیٹ جیسا آدمی آ کے اکنالج کر کے گیا کہ یار یہ جیسے پاکستان نے کیا دنیا کو سیکھنا چاہیے. جو کرائسس ہماری حکومت میں آیا ہم نے اس کو ہینڈل کیا, اور یہ گلوبل کرائسس تھا, خالی پاکستان کا نہیں تھا. اٹ واز اے گلوبل ایشو, تو ہم نے تو ہینڈل کر لیا. ان کو نہیں, یہ اس وقت بھی پاگل پن کی حرکتیں کر رہے تھے. اچھا زیدی صاحب ان کو کس نے دیے ٹھیک ہے؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے, کوشش کرنے سے تو ان کو نہیں روک سکتا نا. جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ علی زیدی صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پر حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اچھا ارشاد صاحب, مسلم لیگ نون میں بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ نظریات جنم لے رہے ہیں. پہلے تو آوازیں اٹھتی تھیں, اب جاوید لطیف صاحب کل کہہ رہے تھے سلطان رائی کی آواز والے کو نکیل ڈالنا ضروری ہے. آج وہ سوال کر رہے ہیں کہ گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا. حضور منسٹر ہیں, وہ کس سے کر رہے ہیں سوال؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈگی کھوتی تو غصہ کمہار تھے. وہ بھائی بات یہ ہے, آپ کی حکومت ہے, آپ نے ہی نکیل ڈالنی ہے. آپ کے ایسی حکومت تو کبھی پاکستان میں آئی نہیں ہے کہ 15 جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں بیٹھی ہوں, اور ایک جماعت وہ بھی اقتدار میں ہیں, اور وہ بھی چار جو یونٹ ہیں اس میں وہ اقتدار میں ہے, اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جناب اس کو نکیل ڈالنا چاہیے. بھی کیسے نکیل ڈالیں گے؟ ڈالیں, آپ کو کس نے کہا ہے؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کیوں نہیں آ رہا. بھائی کون روک رہا ہے؟ ظاہر ہے عمران خان تو روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, یا میڈیا تو ان کو نہیں روک رہا. آپ حکومت میں ہیں, آپ پروٹوکول میں ان کو لے آئیں. تو غصہ آپ کو کس پر ہے؟ جو فیصلے حکومت نے کرنے ہیں, وزیر اعظم پاکستان نے کرنے ہیں, PDM کے حکمران اتحاد نے کرنے ہیں, اس کا ذمہ دار آپ کسی دوسرے کو کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ بالکل ایسے. اور آپ کو اگر غصہ ہے بھی صحیح وزیر اعظم پر, تو آپ یہ باتیں کیبنٹ میں کیوں نہیں کرتے؟ باہر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو کیبنٹ میں نہیں دیکھیں نا, کیبنٹ ممبر تو ہیں نا آپ. کیبنٹ ممبر تو ہیں لیکن وزارت ہی نہیں ہے. کیبنٹ میں تو سر ڈسکشن ہوتی ہوگی نا, میری منسٹری یہ کر رہی ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ ایشو تو وہاں اٹھا سکتے ہیں نا. وہ کہیں کہ جناب بات یہ میرے پاس منسٹری تو ہے نہیں, اس لیے میں تو کوئی اور بات کر ہی نہیں سکتا. میں تو یہ بات کروں گا کہ میرا لیڈر جو ہے وہ ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے. آپ کی کارکردگی جو ہے اس سے نہ عوام مطمئن ہیں, نہ میں مطمئن ہوں, نہ میرا لیڈر مطمئن ہے. ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ میرا لیڈر واپس تو آئے نا, اس کو تو لے کے آئے عزت احترام کے ساتھ. وہ بھی آپ سے نہیں ہو پا رہا, تو آپ کس لیے اقتدار میں آئے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان کے نیریٹو کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ اقتدار میں آئے ہیں, نہ عوام کو ریلیف دے پا رہے ہیں,
نہ مریم صاحبہ کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دینے کی پوزیشن میں ہیں، نہ نواز شریف صاحب کو وطن واپس لانے کی پوزیشن میں ہیں، صرف اپنے کیس واپس کرا کے آپ بیٹھ گئے. تو یہ تو کوئی ایجنڈا نہیں ہے نا اقتدار میں آنے کا. تو اس لیے جاوید لطیف صاحب کو جو غصہ کرنا چاہیے وہ اپنے آپ پر کرنا چاہیے، اور یہ باتیں کیبنٹ میں کرنے کی ہوتی ہیں، پبلک میں کرنے کی نہیں ہیں. اس سے بے بسی، حکومت کی بے بسی، مسلم لیگ کی بے بسی جھلکتی ہے، اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب پراسرار سی خاموشی ہے، کہاں ہیں اور وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں تھوڑا تھوڑا تو وہ بولتے ہیں کسی پروگرام میں، لیکن وہ پہلے والی فریکوینسی ہاں جو روزانہ وہ پریس کانفرنس کرتے تھے، بلکہ 2 دن میں 2 دفعہ بھی کرتے تھے. وہ اب رانا صاحب سے رابطہ ہو تو ان سے پوچھیں کہ جناب یہ کیا ہے کہ آپ تو وہ جو ہوتا ہے نا کفن پھاڑ کر بولنے والے ہیں نا، ان سیاستدانوں میں سے ہے نا جو جب بولتے ہیں تو پھر بولتے ہیں، کھل کے بولتے ہیں اور پھر وہ آپ کسی روح رعایت کسی کی نہیں کرتے. تو اب آپ کی خاموشی کی وجہ نہیں ہے، یا تو یہ ہے کہ جو رانا صاحب کرنا چاہتے ہیں اس کی ان کو اجازت نہیں مل رہی. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. نہیں کسی بڑے مشن پہ ہیں، کیونکہ خاموشی جو ہے وہ کسی انقلاب کا پیش خیمہ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ساتھ مل بیٹھ کے کوئی نئے کیسز بنا رہے ہوں عمران خان کے خلاف. جی کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ تو اب موجودہ حکومت کے لیے ہے، مہنگائی سے بھی بڑا مسئلہ، لا اینڈ آرڈر سچویشن سے بھی، سیلاب سے بھی بڑا مسئلہ تو عمران خان ہے اور جینون ہے. تو اس کے لیے کچھ کر رہے ہوں گے میرا خیال ہے. سابق جو وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب، ان کے بھی کھٹے میٹھے بیانات آتے ہی رہتے ہیں. نہیں انہوں نے تو کہا تھا کہ اگست جب ختم ہوگا تو بہت کچھ ہو جائے گا. اگست تو ختم ہو گیا، اگست میں تو کچھ نہیں ہوا. نہیں وہ تو شیخ صاحب جب اسلام آباد میں کوئی ایونٹ تھا تو انہوں نے کہہ دیا میرے گھر پولیس آ گئی. پولیس نے کہا جی ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، گئے ہی نہیں ہے. خیر وہ تو ایک ہنر ہے نا ان کا، لائن ہمارے پاس تو وہ آدمی نہیں ہے جو وہاں بھیج سکیں. وہ تو خیر ان کا ایک ہنر ہے نا، وہ جان بوجھ کے بھی مطلب ایک اسٹریٹجی ہے ان کی میڈیا میں رہنے کے لیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اداروں کے ساتھ ہوں اور میرے معاملات بالکل ٹھیک ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں میری سیاست عمران خان کے ساتھ ہے. اور مطلب وزیر داخلہ وہ رہے ہیں. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ بھی ان کا ایک رومانس تو ہے. خیر ارشاد صاحب ابھی آپ نے مہنگائی کی بات کی. یہ جو سیلاب آیا ہے پاکستان کے اندر، جو سپلائی ہے بیسکلی یہ وہ ساری انفارچونیٹلی وہ بیلٹس متاثر ہوئی ہیں جو فوڈ چین یا فوڈ سپلائی کی سب سے بڑا ایریاز تھے. اب شہروں میں آپ دیکھ لیں پیاز غالباً 200-250 روپے کلو ہے، ٹماٹر 300-400 روپے کلو ہیں، فروٹ کی قیمتیں بھی ڈبل ٹرپل ہو چکی ہیں. افغانستان سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں. کیسے مطلب یہ کیسے مینیج کرے گی حکومت، کیونکہ اب تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، فصلیں ضائع ہو چکی ہیں. دیکھیں حالت ہماری یہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہے، صورتحال خراب ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، لیکن اب ہم افغانستان سے ٹماٹر منگوا رہے ہیں اور آلو منگوا رہے ہیں افغانستان سے. پہلے ہم سعودی عرب کے محتاج تھے، پھر قطر اور UAE کے ہوئے، اب ماشاءاللہ ہم افغانستان کے بھی ہیں. اور پھر کوشش ہو رہی ہے کہ انڈیا سے کچھ چیزیں منگوائی جائیں. سوال یہ ہے کہ اگر 2010 کے بعد کوئی مینجمنٹ کی جاتی، اس کو آخری سیلاب اور آخری ڈیزاسٹر سمجھا جاتا، اور ایسے پیرامیٹرز جو ہیں وہ طے کر لیے جاتے کہ اب اگر خواہ بارشیں ہوں خواہ سیلاب آئے، ہم اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. جس طرح بھی نیئر بخاری صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ آبی گزرگاہوں پر آپ نے بلڈنگز بنا دیں. اب وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جناب محمود خان اور پرویز خٹک کے دور میں بنی ہیں. علی زیدی صاحب کہتے ہیں یہ پہلے کی بنی ہوئی ہیں، اور پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ANP کی حکومت تھی، مسلم لیگ کی حکومت. بلیم گیم، سیاست بلیم گیم ہے. بات یہ ہے کہ جب تک حکومت کی، ریاست کی، ریاستی مشینری کی ترجیحات میں ملک نہیں ہوگا، ملک کے عوام نہیں ہوں گے، اور کوئی پائیدار اور دور رس پالیسی نہیں ہوگی، منصوبہ بندی نہیں ہوگی، یہ ہم صرف رونا پٹنا ہمارا جاری رہے گا. ہم روتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، اگلی دفعہ پھر وہی کچھ ہو رہا ہے. 10 سے لے کر 22 تک 12 سال گزر گئے
اور وہی اسی تباہی کا دوبارہ ہم سامنا اس کر سے رہے ہیں. کئی گنا زیادہ تباہی. جی ہاں، میں نے آپ کو بتایا تھا پروگرام میں وہ منصور علی شاہ رپورٹ، اب بھی نکال لیں، اب بھی وہ رپورٹ موجود ہے نا حکومت کے پاس، اب بھی نکال لیں. دیکھیں کیا تکلیف ہے کہ جب آپ کو باہر سے امداد آتی ہے یا اپنے فنڈز مختص کرتے ہیں تو ماڈرن طرز کی آپ بستیاں بسائیں اور ایسے ایریاز میں بسائیں جہاں آپ شہری سہولتیں بھی آسانی سے دے سکیں اور جو آبی گزرگاہوں کے قدرت کو ڈسٹرب نہ کریں. قدرت کو ڈسٹرب نہ کریں، قریب نہیں ہونے چاہیے. جب بھی کچھ آئے تو وہ آپ نشانہ نہ بنیں. بالکل ایسے. اچھا، کیا مسئلہ ہے کہ جی یہ جو لوگ مرضی سے بند باندھ لیتے ہیں، مرضی سے بلڈنگز کھڑی کر دیتے ہیں، اس کی روک تھام کر دیں، کیا مسئلہ ہے؟ ریاست کے لیکن لیے نہیں کیا مسئلہ کرنا. ہے؟ لیکن یہ سارے لوگ جو ہیں نا، یہ 85 کے بعد جو ایک سیاست میں لوگ آئے ہیں صرف ذاتی مفادات کے لیے اور جرائم پیشہ لوگوں نے ہائی جیک کیا ہے سسٹم کو، اس کے نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.